چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے حبیب اپنی امت کو درس یہ دے دے کہ اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں، ان کو بتا اپنے سر خم کر دو، میری غلامی اور میری اتباع میں آ جاؤ۔ جب تم میری غلامی اور میری اتباع میں آ جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ نکتہ سمجھیں، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھیں، حضور کی شان رفعت بلندی کو سمجھیں کہ اللہ فرماتا ہے لوگ کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اللہ سے ہم محبت کریں، کہیں اور نہ بھٹکنا، کسی گلی کوچے میں نہ جانا۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہو تو غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، در مصطفیٰ پہ آ جانا، مصطفیٰ کے در پہ آنا تمہارا کام ہے، تم سے محبت کرنا اللہ رب العالمین۔ تم اللہ کو محبوب بناؤ، در مصطفیٰ پہ آنے کے بعد اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ بالکل 100%۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، کوئی آئے بیٹھے آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، کیونکہ آج میں درس عشق مصطفیٰ دے رہا ہوں۔ جمعہ پر آپ میرا جمالی خطاب دیکھتے ہیں، آج جلالی خطاب دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی اور ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہوگا۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ۔ پھر مدینہ کے اندر منافق تھے، مکہ میں منافق نہیں تھے۔ مکہ میں سریعام مخالفت کی جاتی تھی اسلام کی، لوگوں کو بتا دیتے تھے اور اپنی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، اور اللہ نے فرمایا حبیب آج سے تکبیر تحریمہ تو ان کی بغلوں میں جو بت پڑے تھے وہ نیچے گر پڑے، تو ان کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ کے اندر منافق نہیں تھے، مدینہ کے اندر منافق تھے، اور منافق اور مومن کو پہچاننے میں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اندر کے انسان کا کسی داڑھی شریف ہے، سنت مطابق سب کچھ ہے، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ میرے اندر کا انسان کیا ہے، میرے باطن کا نہیں پتا۔ یہ اندر کی بات جان سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ جان سکتے ہیں۔ تو جب منافق چاہتے یہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے تھے، اللہ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ منافق میری بارگاہ میں تو دوڑے دوڑے آئیں گے، کشاں چلے آئیں گے۔ اے حبیب منافق میری بارگاہ میں بارگاہ میں نہ آئے، دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، منافق ہے۔ محبت مصطفیٰ کا مقام یہ ہے جو خدا کی طرف آئے اور مصطفیٰ کی طرف نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ کیسے؟ اب آپ کو نکتہ دے رہا ہوں،
سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ احد، اے محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، سب مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں میں اللہ ایک ہوں، فرما سکتا تھا، لیکن اس امت کو بتانے کے لیے اللہ نے وسیلہ مصطفیٰ کو کیوں قریب میں لایا؟ درمیان میں مصطفیٰ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اللہ قادر مطلق تھا، کائنات ہو کر، عالم الغیب ذات ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، جب تم سے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری طرف آنے والے؟ تم کون ہو مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر در خدا تک آنے والے لوگوں؟ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے لاؤ، میرے مصطفیٰ کے وسیلے کو پکڑ کر میری بارگاہ میں آؤ۔ جب وسیلہ مصطفیٰ لے کر تم میری بارگاہ میں آؤ گے، میں رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو عرض یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث مبارک آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، اور مسلم میں پھر متفق علیہ حدیث۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال کے وقت قریب آنے لگے، دن وقت قریب آنے لگے، آقا کریم علیہ السلام بیمار ہیں۔ توجہ طلب یہ نقطہ ہے عقیدے کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے روزے کے قرب خاص کی وجہ سے اسے ثواب کی زیادتی عطا کی گئی، اسے ثواب زیادہ مل گیا۔ تو حضور علیہ السلام حجرہ مبارک میں تشریف فرمایا، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہوں، حضور نے چاہا کہ آج میرے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح میرے غلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہٹایا اور پردہ کھسنے کی آواز نے صحابہ کرام کو توجہ میں ڈال دیا۔ حضور نے جو ہی پردہ ہٹایا، اس کے ہٹنے کی آواز، کچھ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پردے ہٹنے کی آواز آئی، اور کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو ہی چہرے مصطفیٰ سامنے آیا، مسجد نبوی کی دیواریں چمک اٹھی۔ مسجد نبوی کی دیواروں پر چہرے مصطفیٰ کے نور کی شعاعیں پڑیں۔ ہمیں جو ہی پردہ آپ نے ہٹایا، صحابہ کرام نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہے، بائیں جانب حضور کا گھر مبارک، حضور نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نے سب کے سب نے قبلہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دوران نماز فقہ کا مسئلہ ہے، اگر نماز کے دوران سینہ پھیر لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ادھر حضرت ابوبکر چہرہ قبلے سے ہٹا کر مصطفیٰ کی طرف کر دیا۔ تمام نمازیوں نے چہرے قبلے سے ہٹا کر مصطفیٰ کی طرف کر دیے اور بتا یہ دیا، اے لوگوں، اس نماز کی عظمت اور شان اور اس کا ثواب ہمیں ملا ہے تو کرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ صحابہ کرام نے
کر دیا، مصطفیٰ کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو، حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا ہے میرے غلاموں نماز مکمل کر لو۔ جہاں سے چہرے پھیرے تھے مجھے تکنے کے لیے، مجھے تک لیا، اب جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر۔ نمازیں اللہ اکبر